शहबाज शरीफ साहब के मसाइल क्या हैं, या हुकूमत भी ये पूछती है या कहती है? कल भी मैं बात हो रही थी शहजाद अकबर साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि यार पार्टी के अपने लोग उनसे नहीं पूछते कि कौन है। वैसे आपकी पार्टी के सदर है मियाँ साहब, आप लोग खुद भी नहीं पूछते? जैसे पैनामा के वक्त ना हर किसी ने पूछा कि नहीं, अपने कायद से पूछना चाहिए आपको कि असासे कहाँ से बने हैं, ये मनी ट्रेल बता दें, सब कुछ बता दें। अब शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, बेशक वो नैब में जाके वो ये कहते हैं कि नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं मेरे बच्चों के कारोबार से, लेकिन फिर हुकूमत कहती है जी हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। क्यों नहीं आके पॉइंट वाइज जवाब कोई दे देता जी कि ये 18 सवाल है, ये जवाब है भाई, ये जो सारे दावे आपके ये गलत है? यार मुनीब साहब, मुझे आपकी सादगी पे रहम आ रहा है। सर करना चाहिए, आप इतने सादा हैं, मैं बहुत सादा हूं। आप तारीख को पढ़ने के बावजूद भी कि 70 सालों में ये इल्जामात कितनी दफा कितने लोगों पर लगे और मकसद क्या होता है। अच्छा, मकसद ये अफसानवी कहानियां होती हैं, और ये अफसानवी कहानियां पढ़ने वालों को भी पता होता है ये अफसानवी हैं। सर वो मगर शनाख्ती कार्ड और ट्रांजैक्शन वो सब अफसानवी। मुझे अर्ज करने का मौका अगर आप दें। जी जी सर जी। तो वो अफसानवी कहानियों में दिलचस्पी के लिए ऐसे रंग भर दिए जाते हैं, ऐसी स्टोरी घड़ दी जाती है कि पढ़ने वाले को पता होने के बावजूद वो पढ़ता रहता है कि शायद इससे कुछ निकल आए। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि अकामा पे पनामा और पनामा पे अकामा आ गया। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं, आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपने उस वक्त भी नवाज शरीफ से आप लोगों ने सवाल ना किया, आज आप क्यों नहीं कर रहे? भाई सवाल कैसा करते कि सबके इल्म में था कि 2014 का धरना क्यों हुआ, सबके इल्म में था कि उसके बाद ये सिलसिला कैसे 16 में आया, 14 का धरना था। 2014 का धरना था भाईजान जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, पैनामा 16 में। तो उसके बाद फैजाबाद का धरना। आप मुझे ये बताएं कि वो तसलसल टूटा, आप मुझे ये बताएं डॉन लीक्स कुछ चीज कुछ 2 दिन सुकून से गुजरे, मगर ये सिलसिला चलता रहा। वजह क्या थी? एक चीज डिसाइड हो चुकी थी, एक मामला तय कर लिया गया था कि ये करना है। और मुझे ये बताएं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँगा, जो आज के वजीर दाखिला हैं इनके, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? हाँ जी, इजाज शाह साहब, यस, उन्होंने कहा था कि इनकी हुकूमत बन सकती थी, चौथी दफा भी बनती। हाँ जी बिल्कुल। फिर वो कामरान तो नहीं था ना? कामरान शाहिद साहब को शायद इंटरव्यू में कहा था। आप पंजाब के स्पीकर जो हैं आज के, वो क्या कहा था उन्होंने सलीम साफी के प्रोग्राम में? अगर वो गलत कह रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो गलत कह रहे होंगे, मेरा बड़ा इज्जत का रिश्ता है उनसे। मैं समझता हूं कि वो जो बोलते हैं किसी वजह से बोलते हैं। और फिर मैं इसी तरह ये कहूंगा कि जब उनको नोटिस हुआ पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब को, चौधरी साहब को, यस, तो फिर आपने ये देखा कि चीमा साहब का आपने जिक्र किया कि चीमा साहब और इत्तेफाक से जिस दिन मिल के आए थे उसी दिन चीमा साहब मैं एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे। अच्छा। चीमा साहब ने फरमाया कि मैंने उनसे कहा कि ये गलत हो रहा है। तो आगे से फरमाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं सामने से वार करता हूं, मैंने कभी पीछे से वार नहीं किया। अच्छा। बकौल चीमा साहब के कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा। तो फिर मैं ये आप जितना मासूम तो नहीं हूं कि मैं ये भी ना समझूं। नहीं आप मासूम बिल्कुल। मैं वही तो अर्ज करने लगा हूं कि मैं इतना मासूम हूं, मगर इतना नहीं जितने आप बिल्कुल मासूम। आपको समझ नहीं आ रही, मुझे तो थोड़ी आ रही है। ठीक है, मैं तो ये समझता हूं कि कितना इंडिपेंडेंट फिर अदारा है नैब, इससे मुझे अंदाजा हो गया। और एक सेकंड, ये वॉच लिस्ट अभी आपने एक क्लिप सुनवाया एक रेलवे मिनिस्टर का कि वो वॉच लिस्ट पे है। यार कमाल है कि फिर अब भी मुझे समझ ना आए। अच्छा मैं ये इंडिपेंडेंट अदारे हैं साहब के। ये मैं जरा नबील भाई, ये अफसानवी कहानियां तो नहीं हो सकती ना? ये जो जितने शवाहिद शहजाद अकबर साहब ने बताए, ये ट्रांजैक्शन, ये लोगों के शनाख्ती कार्ड, ये सवालात, ये अफसानवी कहानियों के ऊपर तो नहीं? अगर नबील साहब एक सेकंड के लिए इजाजत दे तो मैं सवाल कर रहा हूं। नबील भाई नाराज हो जाते हैं मनीब साहब से। मुझे ये बताएं कि ये आज जो मैं कह रहा हूं अफसानवी कहानियां, ये सारी कहानियां 2000 में भी आपने सुनी थी? ये जाति उबराक की जमीनों के हवाले से जमीनें, अब शहबाज साहब से के हवाले से ये सारी चीजें उस वक्त भी शहबाज साहब के नैब ने परवेज मुशर्रफ के दौर में केसेस बंद नहीं किए नवाज शरीफ फैमिली के। अच्छा सर, वो नवाज शरीफ साहब के थे, शहबाज साहब से सवाल। बट क्या नबील भाई अफसानवी कहानियां तो नहीं हो सकती है? वाकई आपका भी यही ख्याल है कि सब बनाई गई है कहानियां, कुछ भी नहीं है असल में? नहीं, अफसाने कहानी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं
آپ لوگ سب بھول گئے. ایک تو آپ لوگ کی میڈیا کی بھی یادداشت جو ہے نا بہت ہی کمزور ہے, بہت جلدی چیزیں بھول جاتے ہو. اچھا جی. کچھ مہینے پہلے یہی باتیں ہو رہی تھی کہ فالودہ والے کے اکاؤنٹ سے $1 ملین نکلا, چھولے والے کے اکاؤنٹ سے نہیں نکلا تھا. کدھر گئے بتائے نا, کدھر گئے اکاؤنٹ؟ وہ نکلا تھا تو ان پہ کاروائی کچھ ہوئی؟ وہ لوگوں کو سامنے پیش کیا گیا یا ان لوگوں کو پکڑا کہ جی یہ زرداری صاحب کا یا نواز شریف کا یا فلانے کا کے پیسے تھے؟ اور نبیل بھائی پورا اومنی گروپ اندر ہوا ہے, ٹرائل چل رہے ہیں, زرداری صاحب بیل پہ ہیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا فالودہ والے کیس پہ ہوا ہی نہیں ہے. فالودہ والا کیس صرف انہوں نے ایک افسانوی کہانی انہوں نے یہ فالودہ والے کدھر گئے مجھے بتائے نا. ڈاکٹر آصف کے اربوں روپے کہاں گئے؟ مینیجر اور یہ جو بینک کے تھے اور یہ جو بینک کے جتنے بھی عملے تھے, کیا ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ وہ سب کے سب 1-2 گرفتاری میں باہر چلے گئے, ان کو چھوڑ دیا گیا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ نیب یہ تو بتائے بھئی کورونا کا فنڈ جو ہے جمع ہو رہا ہے, نیب بتائیں کہ جتنے لوگ آپ نے گرفتار کیے تھے ان سے آپ نے کتنے پیسے نکالے, کیونکہ نیب کا قانون ہے کہ اگر آپ, مجھے نہیں پتا کتنا % جو ہے وہ واپس دے تو آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو لوگوں کو چھوڑ دیا گیا وہ پیسے آپ نے لیے تو وہ پیسے کہاں گئے؟ جس طرح وہ ڈیم کے پیسوں کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے, اس طرح نیب کے پاس جو پیسے جمع وہ کہاں چلے گئے؟ اچھا, تو اس لیے یہ افسانوی کہانی لگتی ہے کہ بھائی کبھی اگر ایسی بات ہو. شہزاد اکبر تو یار شہزاد اکبر کا شہباز شریف کا ذاتی جھگڑا ہے سر. وہ کہتے ہیں نہیں ہے, میں نے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے یار. وہ کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں. یار ہے بابا, ہے ان کا ذاتی جھگڑا ہے. آپ بتا دینا پھر میں ان سے پوچھ لوں گا دوبارہ. آپ نے گول مول بات کی تھی, میں نے پوچھا ان سے, وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ارے بھائی لندن کلیئر کرنے کون گیا تھا؟ شہباز شریف لندن کی بھی کہانی ہے, لندن میں بھی دونوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. لندن کی کہانی چھوڑ دیں آپ. آپ شہباز شریف کو تھوڑا دن اور دے دیں. شہباز شریف جو دھماکے کرنے والا ہے, جو راز کھولنے والا ہے نا, یہ راز ایسے ایسے رازیں کھلیں گی کہ آپ دیکھ لینا, یہ بہت دل میں ان کے راز ہے. اچھا چلیں, میں ابھی انہوں نے ڈرانے کے لیے زرداری صاحب کو بھی اور نیب والوں نے جو ہے, یہ تو لگتا ہے وہ باتیں ہیں جو میاں جاوید لطیف صاحب کو نہیں پتا ہوگی. وہ بھی معصوم آدمی ہے, میرے جتنے معصوم نہیں ہے, ویسے وہ بالکل بھی معصوم نہیں ہے. لیکن میں بھائی صاحب کے پاس آتا ہوں. بھائی صاحب, وہ آپ لوگ سر کچھ نکلوا نہیں سکے کسی سے ابھی تک, نہ فالودے والے سے, مطلب اس کیس سے, نہ شہباز شریف صاحب جیسے معاملات سے, اسی لیے یہ شک کرتے ہیں, کہتے ہیں افسانوی کہانی ہے. بھائی صاحب منیب صاحب, آپ اور میں بھی کاش ان افسانوی کہانیوں کے ہیرو ہوتے کہ ہمارے اکاؤنٹوں میں بینکنگ ٹرانزیکشن میں 17 ارب آئے ہوتے تو میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوتا. اور بعد میں پتہ چلتا کہ وہ باہر سے آئے ہیں, اور جو بندہ بھیجنے والا وہ آپ کا گرائیں پنڈ دادن خان کا منظور پاپڑ والا ہو, جس کو نیب والے اٹھائیں. وہ کہے میں تو کبھی لاہور نہیں گیا. میاں شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں باہر سے ٹی ٹی آئے منظور پاپڑ والے سے, اور منیب صاحب جیو نیوز کے شو میں بیٹھ کے آپ اور میں اس کا مذاق اڑائیں. تو ہم اس وقت جو ڈیولپ ورلڈ ہے, یہ اس کے لیے جو بینکنگ سسٹمز ہیں, جو چیکس کا نظام ہے, اس سارے کو آپ پھر نہ مانیں. پھر وہی بات ہے کہ آپ کہیں کہ میرے اثاثے ہیں اور آمدنی سے زیادہ ہیں, تو تمہیں کیا, تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ آپ اور میں کیوں جرات کر رہے ہیں کہ ان بادشاہوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کبھی مجھے تو کسی نے 5 روپے بھی میرے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائے. وہ کیش بوائے, وہ جو آپ کے وہ نثار گل, وہ جو گڈ فارچون کمپنی ہے, وہ نثار گل جو ملازم ہے سی ایم پنجاب کے سیکریٹریٹ کا, اس کے انڈر کمپنیاں کھلتی ہیں. 18,000 کا ایک ملازم ہے شریف فیڈ مل کا, وہ کمپنی کھولتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں 45 کروڑ آ جاتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اس نے EOBI میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کا ملازم ہے. اس کے بعد بھی آپ کو سمجھنا ہے منیب, آپ مسکرا کے آپ چلے جائیں تو آپ پوری قوم کی وزڈم کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ جو افسانی کہانیاں ہمیں نبیل گبول صاحب سنا رہے ہیں یا میاں جاوید لطیف صاحب سنا رہے ہیں, افسوس کی بات ہے کہ آپ پورے نظام کو, عدالتی نظام کو, آپ کے ٹرانزیکشن اور فائنینشل نظام کا مذاق اڑا کے شہباز شریف صاحب کو کوئی قوم کا ہیرو ثابت کریں کہ وہ یہاں اس قوم کو پتہ نہیں کس سے آزاد کرنے کے لیے یہ ان کے بارے میں ساری سازشیں ہو رہی ہیں. افسوس ہے ساری ڈسکشن سن کے. نہیں ویسے افسوس ہے, لیکن آپ جتنے آرام سے 45 کروڑ اربوں روپے کی بات کرتے ہیں, میں تو یہ جو ہنسی نکلتی ہے میرے منہ سے, ہنسی نہیں, میں پریشان ہوتا ہوں.
اور یہ جو آپ نے کہا میرے دل کو لگی بات کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کسی نے 5 روپے نہیں ڈالے. حالات سب کے ایسے ہی ہیں. اور جن میں ڈال دیتا اچھا نہیں تو 5 روپے کیوں آپ زیادہ ڈالیں؟ میرے سے لے لیں کا موقع ہے. ابھی 10 روپے میں بھی دے دیتا ہوں, 10 روپے میں بھی دے دیتا ہوں. منیب صاحب, جی منیب صاحب ذرا سنیں, ہم سیاسی لوگ ہیں اور اس کے 3-4 فورم ہیں, ہم نے ان پہ الزام لگائیں. یہ شہباز شریف صاحب آ کے اس چیک کو ڈینائی کر دیں, ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہوئی کیش کو کہیں کہ یہ جھوٹ ہے, کہہ دیں کہ نثار گل ان کا ملازم نہیں ہے, کہہ دیں کہ منظور پاپڑ والے کے ان کے پیسے نہیں آئے, پھر تو ہم مانیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ عدالتوں میں لے جائیں, کل میں عدالتوں میں لے جائیں گے ہم. آپ کے پروگرام میں فیصلہ کر لیتے جے ہیں. آئی ٹی ٹھیک نہیں ہے, اس کے بعد آخر میں جب آپ کو سزا ہوگی تو آپ کہیں گے میں نہیں مانتا, مجھے کیوں نکالا. یہ جج بغض سے فیصلہ ہو جائے. مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ہم سیاسی الزام لگائیں وہ نہیں مانتے, عدالتی سزا ہو وہ نہیں مانتے. سر ٹھیک ہے, میں یہ بریک کے بعد یہی فیصلہ ہو جائے عدالتوں کا. میں میاں صاحب بزیدہ نہیں یہی فیصلہ کر کے جانا ہے. نبیل کبول صاحب پتہ نہیں جج ہوں گے یا کسی پارٹی کے ساتھ ہوں گے, لیکن فیصلہ یہی ہو جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.